السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیا بھر میں اور ملک میں بھی مختلف اوقات میں کسوف شمس یعنی سورج گرہن، سولر ایکلپس، اور اسی طرح خسوف قمر یعنی چاند گرہن، لیونر ایکلپس ہوتا رہتا ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن لگانے سے، بے نور کرنے سے اللہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو کہ ان بڑی بڑی مخلوقات کا خالق اور مدبر، کنٹرولر اللہ ہے۔ یہ گرہن انسان کو رب کی طرف متوجہ کرتا ہے اور مخلوق کی عبادت سے بیزار کرتا ہے کہ دیکھو نہ سورج کو خدا مانا جا سکتا ہے نہ ہی چاند کو، تو باقی جو مخلوقات ہیں، ایون لوگ، حجر شجر، ان کی کیا اوقات ہے؟ اتنی بڑی مخلوق جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو کوئی کسی کو پھر کیسے بچا سکتا ہے؟ اسی لیے سورہ فصلت 37 کا مطالعہ کریں تو وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں، نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی یہ ہے توحید اور یہ ہے تمام مخلوقات کا رب اللہ۔ چونکہ مختلف اوقات میں، مختلف ممالک میں، مختلف شہروں میں، علاقوں میں گرہن ہوتا رہتا ہے، اور ہر بار میں مختلف ایک شارٹ میسیج ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن اس بار میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ ایک ہی بار تمام پوائنٹس کو جمع کر لیا جائے تاکہ تسلی و تشفی ہو جائے اور کوئی بھی خانہ تشنا نہ رہے۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ یہ کہ کیا دنیا کے کسی ایک کونے میں سورج گرہن ہو رہا ہو یا چاند گرہن، تو کیا پوری دنیا کے لوگ گرہن کے وقت پڑھی جانے والی نماز یا اعمال ادا کریں گے، یا یہ کہ اس میں بھی رویت شرط ہے کہ جو مشاہدہ کریں، جو دیکھیں، جہاں نظر آئے وہاں یہ سب کیا جائے؟ تو الحمدللہ احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر اور دعا کرنا ثابت ہے، تو اس میں یہ مینشن ہے کہ جب مسلمان چاند یا سورج گرہن دیکھیں تو وہ نماز اور دیگر اعمال بجا لائیں۔ جیسے بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت یا پھر کسی کے پیدا ہونے کی بنا پر انہیں گرہن نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے لاتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ چاند یا سورج گرہن ہوا ہے تو گرہن ختم ہونے تک نماز ادا کرو۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب تم یہ دیکھو تو گھبرا کر اللہ کے ذکر اور اس سے دعا و استغفار کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیوز چینلز پر یا سوشل میڈیا پر ایک خبر پبلش ہو جانے سے یہ اعمال نہیں کرنے، بلکہ جہاں یہ مشاہدہ کیا جائے وہاں یہ سب اس پر عمل پیرا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نماز اس وقت ادا کی تھی جب مدینہ میں گرہن ہوا اور لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اچھا، اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ کہ نماز کون سی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ نماز کسوف یعنی سورج گرہن کی نماز یا نماز خسوف یعنی چاند گرہن کی نماز کہلاتی ہے، اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ایک بار سورج گرہن ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، کہیں قیامت نہ قائم ہو گئی ہو۔ ذرا رکیے، سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کے ذریعے سے علامات قیامت بتائی گئی تھیں اس وقت بھی یہ پوری نہیں ہوئی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ دیکھیے۔ دوسرا ہم ہیں کہ ہم ان علامات کے قریب ترین پہنچ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں سے گھبرانا تو دور، الٹا انہیں انجوائمنٹ کا، انٹرٹینمنٹ کا یا بدعقیدگی اور بدعمالی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ مطلب ہمیں گمراہ ہونے کا یا گناہ کرنے کا بہانہ چاہیے اور اسے بھی نہیں چھوڑتے۔ حدیث سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور خوب لمبے قیام، رکوع اور سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے آپ کو کبھی اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی طرف سے یہ ظاہر ہونے والی نشانیاں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے رونما نہیں ہوتی،
البتہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تمہیں اس قسم کی کوئی نشانی نظر آئے تو فوری طور پر ذکر الہی، دعا اور استغفار میں مگن ہو جاؤ۔ نماز کا جو طریقہ احادیث میں ثابت ہے یہ 2 نفل نماز ہی ہے اور عام نوافل ہی کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدوں کی طرح 2 رکوع اور 2 قیام ہوتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ انسان اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہے، پھر دعائے استفتاح پڑھے، اس کے بعد تعوذ اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جس طرح قرات ملاتے ہیں کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرات کرے، پھر لمبا رکوع کرے، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرات کرے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ایون ایک رکعت میں قیام بھی 2 ہے، یہ اس کا دوسرا قیام ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد سجدے میں نہیں جانا بلکہ دوبارہ قیام شروع کر دینا ہے، سورۃ الفاتحہ پھر لمبی قرات۔ البتہ یہ قیام پہلے قیام سے تھوڑا مختصر ہونا چاہیے، یعنی پہلا بہت لمبا، پھر دوسرا کم، پھر اسی طرح باقی ہر ایک دوسرے سے کم ہوتا جائے گا۔ پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے، لیکن یہ بھی پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر کافی دیر کھڑا رہے اور جو مسنون دعائیں آتی ہیں وہ پڑھے، پھر 2 لمبے لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک جلسہ کرے، یعنی جیسے سجدہ لمبا، پھر جلسہ لمبا، پھر سجدہ لمبا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا۔ جس طرح پہلی رکعت میں 2 قیام، 2 رکوع اور 2 سجدے تھے، اسی طرح دوسری رکعت کو پڑھنا ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ثابت ہے۔ ٹوٹل 2 رکعات ہیں جن میں 4 قیام، 4 رکوع اور 4 سجود ہیں۔ اس نماز کے لیے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ جامعہ یہ الفاظ کہنا مستحب اور مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز کے لیے الصلاۃ جامعہ کے الفاظ کے ساتھ اعلان کرنے کا حکم دیا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ اور اعلان کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اعلان تکرار کے ساتھ کرے، ریپیٹڈلی، اور الصلاۃ جامعہ کے ساتھ اگر اپنی زبان میں بھی کہہ دیں تو یہ بہت مناسب ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز گرہن مسجد میں پڑھائی جانے والی ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز جمع کرنے والی ہے، نماز گرہن پڑھائی جانے والی ہے۔ ایک اہم چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب گرہن ہوا، اس طرح اعلان ہوا، لوگ مسجد کی طرف آئے تو ان میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ تو جن مساجد میں خواتین کی باجماعت نماز کا انتظام ہوتا ہے، خواتین بھی ضرور شرکت کریں، اور جہاں نہیں ہوتا وہ گھروں میں نفل پڑھ لیں، کیونکہ پھر وہ اس حکم پر عمل کریں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف جلدی آؤ۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے بعض اہل علم انفرادی یا خواتین کے گھروں میں نماز پڑھنے کی بھی رخصت کے قائل ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک پریشانی کا وقت ہے کہ اللہ سورج اور چاند جیسی بڑی مخلوق کو پکڑ سکتا ہے، تو ہم کیا چیز ہیں، اور پھر ہمارے اعمال بھی۔ اس موقع کی مناسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو واضح نصیحت کرتے، کیونکہ خوف کے وقت نصیحت زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اسی لیے اس قسم کے مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور عوام کو گناہوں سے نفرت اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ لیکن اعمال وہی جو ثابت ہیں، جاہلیت کے توہمات میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے سروں کے نیچے لوہا رکھنا، بستر میں چھپانا، دودھ پلانے والی اور حاملہ کے ساتھ مختلف کام کرنا، یا انہیں باہر نہ نکلنے دینا، یا خصوصی طور پر باہر نکل کر بچوں کو یا بیماروں کو یا بڑوں کو، معذوروں کو مٹی میں، ریت میں دبانا اور اس سے شفا کی امید رکھنا، یہ باطل نظریات اور اعمال ہیں۔ ایک طرف اتنی بد عقیدگی اور دوسری طرف اتنی بے باکی کہ اس کو سیلیبریشن کے طور پر لینا، باقاعدہ ٹیلیسکوپنگ اور بینوکلر وغیرہ کے ساتھ مشاہدے کے لیے نکلنا، ایسا منظر تو پھر اتنا عرصہ کبھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ آؤ مل کر دیکھتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں ہے
کہ ہم مخصوص قسم کی اینکوں اور کیمروں کے ساتھ اسے انجوائے کریں، بلکہ یہ تو آخرت کی یاد دہانی ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اس سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا خوف رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، یعنی مختلف واقعات میں سے اس نے نصیحت کی اور پھر اپنے آپ کو روک لیا، اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح نماز، دعا، استغفار، صدقہ اور تسبیحات وغیرہ کرتے رہیں حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بعض لوگ ممنوع اوقات میں نماز گرہن پڑھنے سے روکتے ہیں، جو غلط ہے۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استثناء موجود ہے کہ جب بھی تم گرہن دیکھو تو نماز کی طرف دوڑو، تو یہ ایک استثناء ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ جو ممنوع اوقات ہیں وہ طلوع، غروب اور زوال اس حساب سے ہیں، تو گرہن میں تو یہ حساب، یہ نظام ویسے ہی بدل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ممنوع اوقات میں نوافل سے منع ہے، نہ کہ فرضی جو فوت شدہ نماز ہے کہ اس کی قضا جیسے یاد آئے، جو سویا ہوا اٹھے فوراً ادا کرے، اسی طرح سببی، کیونکہ اس کی استثناء موجود ہے۔ مثلاً آپ تحیۃ المسجد کو لے لیں، متفق علیہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو 2 رکعت ادا کرنے سے پہلے نہ بیٹھے، اب خواہ کوئی بھی وقت ہو۔ اسی طرح طواف کی 2 رکعات اور گرہن کی نماز ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرضی نماز کی طرح سببی نمازیں، یعنی جو کسی سبب سے پڑھی جاتی ہیں، جب وہ سبب ہوگا تو کوئی ممنوع وقت رکاوٹ نہیں ہوگا اور وہ اسی وقت ادا کی جائیں گی۔ ہاں کسی کی رہ گئی یا پتہ نہیں تھا، اب اس کو پتہ چلا تو وہ پڑھنا چاہے وہ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ ایک سبب کے ساتھ تھیں، وہ سبب گیا تو وقت گیا، وہ سبب ہوا تو ممنوع وقت بھی نہ رہا۔ اللہ عالم۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے تمام سوالات کو جمع کر سکوں۔ مزید اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔